إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. مشاہدین و ناظرین، بنی اسرائیل کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا وہ طبقہ جس کو ہم امت استجابت کہتے ہیں، جنہوں نے دعوت پر لبیک کہی لیکن ان کے اندر بہت ساری کمیاں موجود رہیں، اس طبقے کے بارے میں گفتگو جاری ہے۔ ان میں وہ طبقہ کہ جو ایمان لانے کے بعد ثابت قدم رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بشارتیں دیں۔ اس سے پہلے کا درس اس پر ہوا اور وہاں یہ تنبیہ کی گئی تھی کہ اس آیت بینہ کے اندر جن لوگوں نے غلط تعویل اور غلط تفسیر کی ہے، اس سے متنبہ رہنا بے حد ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد تمام نبیوں کی رسالت اور تمام آسمانی کتابوں کے حکم سب منسوخ ہیں۔ شریعت مطہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کردہ ہے اسی میں نجات ہے، اور وہی حرف آخر ہے۔ کسی کو بھی اگر دنیا اور آخرت کی نجات چاہیے، اور ہر ایک کو اس کی حرص رکھنی چاہیے، اور ایک وہ شخص کے جو دنیا میں آنے کے مقصد کو تلاش کر رہا ہو تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اسلام کا حلقہ بگوش بنائے، اس کے اندر داخل کرے اپنے آپ کو، اور من و عن اسی طرح عمل کرے جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ دوبارہ سے بنی اسرائیل کے اسی طبقے کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو لائے لیکن انہوں نے اپنی زندگیوں سے غلطیوں کو دور نہ کیا، بلکہ بارہا وہ غلطیاں کرتے رہے۔ ان میں سے جن کا ذکر آج ہو رہا ہے وہ لوگ ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے، ان کو تورات دی گئی لیکن انہوں نے اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، ہم سے یہ عمل نہیں ہو پائے گا۔ جیسے آج بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کی عقلیں بیمار ہو چکی ہیں، جو اللہ رب العالمین سے نہیں ڈر رہے ہیں اور اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی حکموں کو نازل کیا تو اس کے اندر جو بڑی پختگی کی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر من و عن عمل کرو جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ عملی گوشے میں بھی آج انشاءاللہ بات آئے گی، اور ترجمہ بھی آپ اس آیت کا سماعت کر لیجئے۔ انشاءاللہ 63 سے 66 نمبر آیت تک کا آج درس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا ہم نے۔ وعدہ لیا کہ تم اس پر عمل کرو گے لیکن تم نے عمل نہیں کیا۔ اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر طور پہاڑ کو لا کر کھڑا کیا۔ مانو گے یا نہیں مانو گے؟ اگر نہیں مانتے تو اس کو گرا کر آپ کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور یاد رکھو، یہ جو پہاڑ کا لا کر کھڑا کرنا تھا، ان کو ڈرانا، ان کو تنبیہ کرنا کے لیے تھا، نہ کہ عذاب کے طور پہ، کیونکہ عذاب ایک ہی یونس علیہ السلام کی قوم تھی جن کو اللہ رب العالمین نے جن کے بارے میں عذاب کا فیصلہ کر لیا، لیکن وہ لوگ
آ کر یونس علیہ السلام کے پاس اکٹھا ہو گئے اور ان سے بخشش کی درخواست کرنے لگے کہ آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا تھا، معاف کر دیا تھا۔ یہاں پر تعدیب کے لیے، ترہیب کے لیے اور باز رہنے کے لیے اور سختی سے عمل کرنے کے لیے اور گناہ سے جلد باز آنے کے لیے ڈانٹا جا رہا ہے اور ان کو تعدیبی کارروائی کی جا رہی ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے آپ کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی تورات۔ واذکروا ما فیہ، اور جو کچھ میں ہے اس کو یاد کرو۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا۔ آج ہم اور آپ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طبقہ، ہر گروہ، ہر فرد یہ جان لے کہ اس کو اگر نجات چاہیے، تمام مصیبتوں سے وہ باہر آنا چاہتا ہے، پریشانیوں سے باہر آنا چاہتا ہے، تنگیوں سے باہر آنا چاہتا ہے، وہ اللہ کے حکموں کو مضبوطی سے پکڑ لے، اللہ پر حسن ظن رکھے، اس پر توکل رکھتے ہوئے اللہ کے حکموں پر من و عن عمل کرنے لگ جائے۔ جو من و عن کا میں کہہ رہا ہوں نا، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے آنے والی آیات یہ بتاتی ہیں کہ وہ لوگ اس کے اندر تعویل کرنے لگے اور غلط قسم کی، یعنی تعویل کا آپ معنی یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کے کلام میں جرأت کرنا، اس کو بدلنے کے اندر اپنی جرأت دکھانا اور اس کے اندر وہ معنی نکالنا کہ جو اللہ رب العالمین کو نہیں بتایا ہوا ہے، بلکہ تعویل کرنے لگ جانا، اس کا یہ نہیں یہ مقصد ہے، یہ نہیں یہ مقصد ہے، اس طرح سے۔ سنیں آپ، اب جب وہ عمل کرنے لگ گئے اور وہ پہاڑ پیچھے اٹھا لیا گیا، لیکن وہ عمل کے اندر ان کے تسلسل نہ رہا۔ دیکھو، ثم تولیتم من بعد ذلک، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تم تو نقصان پانے والوں میں ہو جاتے، تمہیں ہمیشہ کے نقصان تمہارا مقدر بن جاتے۔ پھر بھی اللہ رب العالمین کا جو دامن عفو اور بخشش کا جو دامن بہت بڑا ہے، اور اللہ رب العالمین کا غصہ اللہ کی رحمت پر جو غالب ہے، اس کے سبب اللہ رب العالمین نے تمہیں بخشا ہوا ہے، معاف کیا ہوا ہے اور سزا نہیں دی۔ اللہ رب العالمین نے تم پر عذاب نازل نہیں کیا۔ یہی نہیں بلکہ ایک اور گناہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور جو میں تعویل کی بات کر رہا ہوں وہ اسی ضمن میں کر رہا ہوں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا بھی علم ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ اے بنو اسرائیل، اے مدینہ والو، اے یہود، اے نصارہ، آپ کو ان کا علم بھی ہے کہ جنہوں نے ہفتے کے بارے میں اللہ رب العالمین کے حکم کی کیا کی، کہ حد کو توڑ دیا اور حد کی تجاوزی کی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور رب الجلال احکم الحاکمین نے ان کو پکڑ لیا۔ ہوا ایسا تھا، دوسری آیات سورتوں کے اندر اس کا مفصل ذکر ہے، یہاں پر اس کا خلاصہ کیا جا رہا ہے۔ ہفتے کے دن ان کو مچھلیوں سے، یہود کو مچھلیوں کا شکار کرنے بلکہ دنیاوی کام کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ ان کے لیے یہ عبادت کا دن قرار دے دیا گیا تھا۔ اس کے دن مچھلیوں کا شکار کرنا ان کے لیے منع تھا، اور دوسرے بھی دنیاوی کام کرنے ان کے لیے منع تھے۔ آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین نے کہ یہ میرے حکموں پر، جس طرح ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ تورات دی اور تورات پر عمل کرنا انہوں نے انکار کیا عمل کرنے سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو لا کھڑا کیا، پھر عمل کرنے لگے تو پھر چھوڑ دیا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کا ذکر کیا ہے اور رحمت کا ذکر کیا ہے کہ نہیں پکڑا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن ایک عبادت کا دن تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سختی سے سب چیزیں منع کر دی گئی تھیں، لیکن انہوں نے اس کے اندر بھی کیا کیا، اس کے اندر بھی تعویل کی اور اللہ رب العالمین کے حکم کو نہیں مانا، بلکہ اللہ کے حکم میں جرأت کی اس چیز کی کہ اس کو وہ سمجھنے لگے جیسے رسول نے اور جیسے اللہ نے نہیں بتایا تھا، بلکہ اس کے اندر تحریف کرنے لگ گئے، تعویل کرنے لگ گئے۔ دیکھیں، بطور امتحان اللہ تعالیٰ نے
مچھلیوں کو اس دن پانیوں کے اوپر کر دیا، وہ اوپر اوپر تیرتی ہوئی دکھنے لگی۔ اب جب اللہ کے حکم دل کے اندر نہ ہو، ایمان راسخ نہ ہو، علم پختہ نہ ہو، اللہ پر یقین نہ ہو، اللہ کے حکموں کی سے تجاوز کرنے کا ڈر انسان کے دل کے اندر نہ ہو، تو وہ تو پھر فوراً لالچ میں آ جاتا ہے اور فوراً کوئی نہ کوئی ہیلے اور بہانے ڈھونڈ کے اس سے فائدہ اٹھانے لگ جاتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، زکوٰۃ کا دینے کی باری آتی ہے تو وہاں پر جو ہے قسم قسم کے ہیلے اور بہانے لا کر اپنے آپ کو زکوٰۃ کے نصاب سے نیچے کر کے یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے اوپر نصاب نہیں رہا لہٰذا ہم نہیں دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے اللہ سے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کے حکموں میں بیجا مداخلت کر رہے ہیں اور وہ جرت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور جو عذاب ایک اللہ کے حکم کے نافرمانی میں آتی ہے، اس سے بڑا عذاب اس چیز میں آتا ہے کہ اللہ کے حکموں کی تعویل کی جائے، تحریف کی جائے، اس کے اندر تبدیلی کی جائے، اتنی بڑی جرت کی جائے۔ یہ بڑا گناہ ہے اس گناہ کے کہ انسان وہ نافرمانی کر رہا ہو۔ ایک ہے نافرمانی کرنا اور ایک ہے جرت کے ذریعے نافرمانی کرنا اور تعویل کرنا، اللہ کے حکم کو بدلنا اور اس کا وہ معنی لینا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اور جانتے بوجھتے یہ بڑا گناہ۔ اب وہ مچھلیاں پانی کے اوپر دکھنے لگی، ایمان کمزور تھا اور لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ تعویل کرنی شروع کر دی۔ تعویل یہ کی کہ مچھلیوں کے لیے انہوں نے ہلکے راستے نکالے اور راستے نکال کے چھوٹے چھوٹے کنویں بنا لیے، چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے۔ اب مچھلیاں وہاں جاتیں، جب وہاں مچھلیاں چلی جاتی تو یہ بیچ میں ایک کراس لگا لیتے، وہ واپس دریا میں نہ آ پاتی، اور دوسرے دن آ کر یوم الاحد، یوم السبت ہفتہ کا دن عربی میں کہا جاتا ہے، یوم الاحد جو اتوار کو کہا جاتا ہے، اس دن آ کر وہ مچھلیاں پکڑ لیتے۔ یہ ان کا طریقہ رہا اللہ کے حکموں کے ساتھ۔ آج بھی رب الجلال احکم الحاکمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمعہ کا دن فرض قرار دیا ہے۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، عبادت کے لیے، اور خصوصاً اس کا حکم ہوا ہے کہ جب اذان کی آواز دی جائے تو آپ فوراً تجارتوں کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ تو آخری میں چھوٹتے چھوٹتے جب تکبیر ہو رہی ہو یا دوسرا خطبہ شروع ہو، اس وقت لوگ پہنچتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم نے جمعہ پڑھ لیا اور ہم نے اللہ کی عبادت کر لی۔ میرے بھائیوں، اگر یہ کسی بھول کی وجہ سے ہے تو بھول کو دور کر لیجئے، غلطی کی وجہ سے ہے تو دور کر لیجئے۔ اگر اس جرت کے ساتھ ہے کہ نہیں جمعہ ایسے بھی ہو جاتا ہے تو یہ بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب اس گناہ کے پاداش میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے یہ حکم فرمایا، یہ عذاب نازل فرمایا، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو تم جو ہے ذلیل بندر بن جاؤ۔ ان کی شکلیں بگاڑ دی گئیں، انسانوں کے اس اشرف المخلوقات کے طبقے سے ان کو نکالا گیا اور بندروں میں، اور دوسری آیات میں کونوا قردۃ خاسئین، اور اس طرح کے بہت سارے گناہوں کی پاداش میں ان کی شکلیں بگاڑ دی گئیں، بعض کو خنزیر بنا دیا گیا، بعض کو بندر بنا دیا گیا۔ اس طرح کا ذکر موجود ہے قرآن۔ رب الجلال نے اس موضوع کا خلاصہ اس طرح کیا، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اسے ہم نے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا۔ وہ لوگ عبرت کا سبب بن گئے کہ نافرمان لوگوں کے یہ حالت ہو جاتی ہے، نافرمان لوگوں کے اوپر عذاب جب آتا ہے تو وہ اس طرح کے بن جاتے ہیں، وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بچائے۔ لہٰذا ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین کی آیتوں کا کفر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ آنے والی نسلوں کے لیے، قوموں کے لیے عبرت بن جاتے ہیں، عبرت بن جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ نافرمانوں کے لیے وہ عبرت ہوتے ہیں، اور رہی بات متقین کے لیے، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہوتی ہے کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا ہے۔ اور نافرمانوں کے لیے، سرکشوں کے لیے، ظالموں اور جابروں کے لیے، اور اسی طرح فاسقوں اور فاجروں کے لیے عبرت کا مقام ہوتا ہے کہ ہم ان راستوں پر چل رہے ہیں کہ جو راستے اتنے برے ہیں کہ ان پر چلنے والوں کی شکلیں بگڑ گئیں، اور ان پر چلنے والوں کو، نافرمانوں کو بعض دفعے تو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، بعض دفعے ان کی شکلیں بگاڑ دی گئی، بعض دفعے ان کے اوپر تیز تند ہوائیں اور چیخیں نازل کر دی گئیں۔ آج کے ظالم و جابروں کو بھی یہ
تمام فاسقوں اور فاجروں اور اللہ کے حکموں میں بات کرنے والے اور اللہ اور رسول کی گستاخی کرنے والوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان کا انجام بھی بہت برا ہوگا اور کہیں وہ عبرت کا مقام نہ بن جائے۔ مشاہدین و ناظرین، ہمارے پاس آج عملی گوشے کے لیے دو بڑی اہم چیزیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے یہ کہی خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اللہ کے حکموں کو مضبوطی سے لینا چاہیے، منوان لینا چاہیے، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو خوب یاد کرنا چاہیے۔ قرآن لیے ہوئے ہیں، طاقوں میں سجا دیے گئے ہیں، اور بہت خوبصورت ایک ملف خریدی جاتی ہے، ایک اس کو غلاف کہتے ہیں، غلاف خریدا جاتا ہے مہنگا خوبصورت، اس میں رکھا جاتا ہے، ہمارے گھر میں قرآن ہے۔ یا پھر جو ہے شادی اور بیاہ میں بچی کے اوپر لا کر اس کو رکھا جاتا ہے کہ بھائی بچی قرآن کے سائے میں اندر آئے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو اس قرآن میں ہے اس کو یاد کرو، اس پر عمل کرو، یہ اس کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اور خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ کی تفسیر ہے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اس کو مضبوطی سے تھام لو، جو کچھ اس میں ہے یاد کرو، یعنی عمل کرو، اس کے اوپر یاد کرو اور اس کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب اس پر منوان عمل کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے بچ جاؤ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ گویا اللہ کے حکموں پر عمل کرنے سے اللہ کے عذاب سے انسان بچ جاتا ہے، اس کے اللہ کی پکڑ سے دور رہتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ، بخاری کی روایت میں ہے، نبی علیہ السلام نے جب قیامت کے احوال، قرب قیامت کے احوال کو بیان کیا تو ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اور بعض دفعہ بعض صحابہ سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے پوچھا کیا ہمارے وہ دور کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، وَفِينَا صَالِحُونَ، اور ہم میں نیک لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہونے کے باوجود اتنے بڑے بڑے عذاب آئیں گے اور لوگ ختم ہوں گے، بستیوں کی بستیاں ختم ہو جائیں گی؟ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، نیک لوگ ہونے کے باوجود بھی ایسا ہوگا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی اس چیز کا ارشاد فرمایا، اس چیز کو واضح کیا کہ جب تک مصلحین ہوں گے تب تک عذاب نہیں آئے گا۔ گویا امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ اصلاح کا کام ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑیے۔ اپنے بچوں کو نصیحت کیجئے، اپنے بچیوں کو کیجئے، اپنے گھر والوں کو کیجئے، ماں باپ کو کیجئے، کنبے اور قبیلے کو کیجئے۔ برائیوں کی سے منع کرنا اور بھلائیوں کا حکم دینا، خود عمل کرنے کے بعد، یہ سب سے بڑا ذریعہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا۔ میرے سامعین اور مشاہدین، یہ بات میں یہاں کہنا چاہ رہا ہوں، عملی گوشے میں یہ بڑی چیز ہے۔ دوسری بات، اللہ کے حکموں میں کبھی تعویل نہ کیجیے۔ آپ عمل کر پا رہے ہیں یا نہیں عمل کر پا رہے ہیں، یہ اور بات ہے۔ آپ سے عمل ہوا یا نہیں ہوا، یہ اور بات ہے۔ اللہ سے توفیق مانگیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکموں پر، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے، آپ کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی، آمین۔ لیکن اگر کہیں پر کوئی چیز عمل میں آنا مشکل ہو رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے حکموں کی تعویل کریں، اس کو بدلیں، تحریف کریں اور شریعت کے اندر مداخلت کرنے کی جرت کریں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو بچنا چاہیے۔ دعا گو ہوں اللہ مالک الملک سے، اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، اور چلنا ہم سب کے لیے آسان کر دے اللہ رب العالمین۔ مجھے، آپ کو، ہمارے ماں باپ کو اللہ توحید پر رکھے، شرک سے بچائے اور سنت پر رکھے، بدعت سے بچائے، اور رب الجلال احکم الحاکمین اپنے نیک بندوں میں شمار کرے، جہنم سے اللہ بچائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور رب الجلال فقر سے اور بیماریوں سے بچائے، کشادگی اور شفا اور عافیت میں رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔